بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنات وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ بنائی اور جو ہمیں ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی۔ ہر کسی کی رائے ان کے بارے میں مختلف پائی جاتی ہے۔ عربوں میں بھی باقی دنیا کی طرح اندیکھی طاقتوں پر یقین رکھنے کی روایت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ بات ہمارے مذہب کے حوالے سے بھی 100% درست ہے، کیونکہ اسلام نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ دوسری مخلوقات کے ساتھ ساتھ جنات بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے جنات کے تصور کا ذکر کیا ہے، اسی لیے عربوں میں بھی ان پر یقین رکھنا کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ بھی جنات کے وجود کا یقین رکھتے ہیں اور اس کے انکاری نہیں، مگر کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو معاشرہ بنا لیتا ہے، لیکن کچھ خرافات ایسی ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور وہ خرافات عربوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ میرے بیٹے، سورج ڈوبنے کے بعد گھر سے باہر مت جانا۔ وہ سڑک کے کنارے ہی کھڑا رہتا ہے، وہ اپنے رات کے کھانے کے لیے اپنے پہلے شکار کا انتظار کرتا ہے، اسی لیے تم گھر سے باہر مت نکلنا، ہرگز نہ جانا، اور اگر تم اسے گھر کے آس پاس دیکھو تو اس کے قریب بالکل مت جانا۔ تم جیسے ہی اس کے قریب جاؤ گے تو انسانی گوشت کی تازہ خوشبو اسے تمہاری طرف متوجہ کر دے گی، اسی لیے سنبھل کر حفاظت سے رہنا۔ عربوں میں اس طرح کی لوک کہانیاں اور اس سے ملتے جلتے واقعات بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ان میں ایک ایسی ہی مخلوق کا ذکر پایا جاتا ہے جس کا تصور آج تک نظر نہیں آیا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی اس کا ذکر آتا ہے تو لوگ اس پر ایسے تبصرے کرنے لگتے ہیں جیسے خود ذاتی حیثیت میں اس سے مل کر آئے ہوں۔ زیادہ تر ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں یا پھر ان کا خود کا پالا ایسی چیزوں سے پڑ چکا ہے۔ کچھ مہینے پہلے عرب نیوز چینل پہ النمنم نامی مخلوق کے وجود سے انکار کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق جنات اور بھوتوں کا ہونا تو ٹھیک ہے، مگر النمنم نامی مخلوق کا وجود بالکل ہی نہیں ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ النمنم نامی مخلوق کیا ہے۔ حجاز یعنی سعودی عرب کی سرزمین میں النمنم نامی مخلوق ایک ایسی مخلوق ہے، انسانوں یا جانوروں سے ملتی جلتی ایک مخلوق ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ انسانی گوشت کھانا پسند کرتی ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ انسان ہی ہوتے ہیں جو ایسے بن جاتے ہیں، لیکن بعض کے نزدیک یہ آدھے انسان اور آدھے جانور ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے 2 کہانیاں ہیں۔ پہلی کہانی تو یہ ہے کہ یہ مخلوق انسانوں کی طرح دکھتی تھی اور حج کے دنوں میں یہ جدہ اور ریاض کے علاقوں میں آ کر چھپ جاتی، اور آج تک یہ مخلوق روح پوش ہیں۔ جبکہ دوسری کہانی کے مطابق اس مخلوق نے باقاعدہ سفر کیا اور اپنے قبیلے مختلف علاقوں میں بنا لیے، اور یہ پوری مملکت میں مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور پوری مملکت میں کہیں نہ کہیں ان کے آثار اور وجود آج بھی موجود ہیں۔ لوگوں نے اس کے متعلق مختلف قسم کی کہانیاں بنائی ہیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے متعلق عربوں نے خود ہی مختلف قسم کی کہانیاں شیئر کی ہیں۔ عربوں کے مطابق جنات کا ایک گروہ جس کا نام غول ہے، وہ صحرا میں رہتا ہے اور مسافر اور لوگوں کو راہ بھٹکاتا ہے، اور جبکہ شکل اور روپ بدل کر لوگوں کو ڈراتا بھی ہے۔ حجاز کی سرزمین میں آج سے کچھ سالوں پہلے النمنم نامی مخلوق سے بہت زیادہ خوف پایا جاتا تھا۔ نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی اس مخلوق سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ لوگ شام کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، اور اگر بہت ضروری ہو جاتا تو لوگ اکٹھے ہو کر گھر سے نکلا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ 4 یا 2 ہو کر بھی گھر سے باہر نکلے تو انہیں وہ مخلوق دکھائی دی اور انہوں نے اپنے گھر کی جانب دوڑ لگا دی، اور مختلف قسم کے واقعات موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شریر جنات ہو اور وہ اسے النمنم نامی مخلوق سمجھے ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔